السلام علیکم. آج میں پہلی دفعہ آپ سے کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور بات ہی کچھ ایسی ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کبھی ہمارے درمیان ہوا کرتی تھی، آج وہ شخصیت ہم میں موجود نہیں ہے، اور اس شخصیت کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو ایک مثال کی طرف لے چلتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آج کل پچھلے کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ویڈیوز لوڈ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، لوگ اپنے ویوز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات آپ کی سماعت کو ناگوار بھی گزرتا ہے. میں آپ کی سماعت پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ میری بات کو آپ غور سے سنیں، اور اس کو اہمیت اس لیے دیں کہ یہ ہمارے لیے، قوم کے لیے، آنے والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ بھی ہے جاننا، چونکہ تاریخ کے بنا، علم کے بنا کبھی قومیں آگے نہیں بڑھتی ہیں. تو ناظرین، آپ جانتے ہیں، آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا، آپ کا تجربہ بھی ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا، خود کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، دیکھنے کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، اور مشاہدہ بھی ہوگا کہ جب کسی سطح کو ہموار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا کہیں پر روڈ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پہ زمین کو ہموار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں رولر کا استعمال ہوتا ہے کہ رولر چلایا جاتا ہے. جب رولر چلتا ہے تو پتھر یعنی کنکریٹس، کوئلہ اور جو بھی کچھ ہوتا ہے اس مٹی میں، اس زمین میں، ایون اگر قیمتی پتھر بھی ہیں تو وہ بھی اس رولر کے زد میں آ کر کے زمین دوز ہو جاتے ہیں. آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ ماضی میں بھی ایک رولر چلا، اور اس پر تارکول کی ایک سڑک بنا دی گئی، لیکن اس مٹی کے اندر جو چیزیں دفن ہو گئیں، جو حقائق دفن ہو گئے، اس کے اوپر ایک بلیک بدنما تارکول چڑھ گیا. روڈ تو بن گیا، لوگوں نے گاڑیاں دوڑائیں اس پر، ایروپلین بھی دوڑائے، اس کو رن وے کے طور پہ بھی استعمال کیا، اور وہ فلائی بھی کرتے رہے. آج بھی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، لیکن کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس تارکول کو ہٹا کر دیکھیں کہ جس مٹی کے اندر جو حقائق دفن ہو چکے ہیں، وہ حقائق جو ہے ہم تک، موجودہ نسل تک، آنے والی نسل تک کیسے پہنچے. ناظرین، اس مثال کا مقصد صرف یہ ہے کہ رولر ایک وقت ہے، وہ وقت جو گزر گیا اور گزر رہا ہے، اور وقت آئندہ جب گزر جائے گا، موجودہ وقت بھی، تو بہت ساری باتیں یا بہت سارے حقائق اس مٹی کے اندر اور گہرائی تک دفن ہو چکے ہوں گے. ناظرین، آج 1 مئی 2020 ہے. آج سے 27 سال قبل، یعنی 1993 1993 میں
یکم مئی والے دن 1 مئی کو ایک عظیم شخصیت جو حق پرستی کا نقیب تھا، جو رہبر تھا، جو اس وقت جو تحریک چل رہی تھی کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے حقوق کے حصول کے لیے، اس کا نظریاتی باپ تھا، اس کے چراغ کو گل کر دیا گیا۔ وہ ہستی، وہ رہبر، وہ نظریاتی باپ کو خون میں نہلا دیا گیا۔ ظالموں نے ان کو اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ وہ آخری چند کلمات بھی ادا کرتے، اور ان کو شہید کر دیا۔ اور وہ ہستی تھی عظیم احمد طارق، حق پرستی کا نقیب، جو تاریک راہوں میں مارا گیا۔ وہ تاریک راہیں آج تک تاریک ہیں۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ آج تک بجائے حالات کے سنبھلنے کے، حالات اور بھی کشیدہ یا مخدوش ہو چکے ہیں۔ کاش عظیم احمد طارق اور ان جیسی جو ہستیاں تھیں وہ آج موجود ہوتے تو یقیناً حالات یہ نہیں ہوتے جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ عظیم احمد طارق اولین بانیان میں سے تھے۔ عظیم احمد طارق کے اچیومنٹ پہ ہم آتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا اور آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا، خصوصاً نئی نسل سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ضرور اس پر وہ غور کریں، غور و فکر کریں۔ آج ہماری کمزوریاں جو منظر عام پہ آ رہی ہیں، آج جو ہم بکھرے ہوئے ہیں، آج جو ہم منتشر ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے ذہنوں کو گروی رکھ دیے، ہم اندھی تقلید کی طرف چلے گئے۔ محترم ناظرین، عظیم احمد طارق بہت کھلے دل کے انسان تھے، ان کا دل بڑا کھلا تھا، وہ اپنی ذات میں انجمن تھے، ایک تحریک تھے۔ آپ یقین کریں، میں ان سے روحانی طور پہ بھی بہت قریب تھا، اور ان کی بے شمار تحریروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھ سے کتنے قریب تھے وہ، اور کس طرح سے وہ لوگوں کی بھلائی چاہتے تھے، لوگوں کی فلاح بہبود چاہتے تھے۔ گو کہ ایک قومیت کی تحریک لے کے وہ چلے تھے، اور یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں آج بھی قومیتیں ہیں، جب پاکستان کا وجود عمل میں نہیں بھی آیا تھا جب بھی قومیتیں تھیں یہاں پر، لیکن وہ ان کی مجبوری تھی۔ آپ یقین جانیے، عظیم احمد طارق قطعی طور پر متعصب انسان نہیں تھے۔ وہ ہمیں بتاتے، چونکہ ہم ان سے جونیئر تھے اور نظریاتی و روحانی طور پر شاید میں ان سے سب سے زیادہ قریب تھا، وہ ہمیں جو درس دیتے تھے اس میں کہیں بھی تعصب یا جانبداری کی بو نہیں آتی تھی۔ وہ خود کہتے تھے کہ تعصب گناہ ہے، اور حدیث بھی ہے کہ تعصب برتنے والا شخص جنت سے محروم رہے گا، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ محترم ناظرین، عظیم احمد طارق جیسا کہ میں نے کہا کہ خود ایک تحریک تھے، اپنی ذات میں انجمن تھے، اور ایک ایسا دل ان کا تھا جس میں درد تھا، جس میں کرب تھا، جس میں فکر تھا، جس میں فلسفہ تھا۔ ان کی فکر اور ان کا فلسفہ
کا اندازہ آپ کو ان کی تحریروں سے ہوگا، اور انشاءاللہ جب کبھی مستقبل میں ان کی تحریر آئے گی منظر عام پہ تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ ان کی گفتگو جب بھی وہ کرتے تھے اپنی گفتگو، ان کے گفتگو میں دلائل ہوتے تھے، مدلل گفتگو کرتے تھے۔ اور عظیم احمد طارق کی ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ ان کی جو تحریر تھی وہ روح کو تڑپا دیتی تھی۔ ان کا انداز تکلم دل کو گرما دیتا تھا۔ عظیم احمد طارق جمہوریت کے علم بردار تھے، وہ تنظیم میں بھی جمہوریت کے قائل تھے، اپنی تنظیم میں بھی وہ صلاح مشورہ کے قائل تھے، اور اپنے ساتھیوں سے بڑی شفقت و محبت سے پیش آتے تھے۔ عظیم احمد طارق کی شخصیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ان کے دور میں، ان کے زمانے میں رہا ہے، اور اب بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عظیم احمد طارق کی ذات سے اچھی طرح مانوس ہیں۔ ان کی ذات میں بہت سارے جوہر پنہاں تھے، اور ان کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ معاف کیجیے گا محترم ناظرین، علم و آگہی کی بات ہو، صلح جوئی کی بات ہو، یا کسی کی دل جوئی کی بات ہو، عظیم احمد طارق کا اپنا ایک خاص انداز تھا جو دوسروں سے منفرد تھا۔ محترم ناظرین، عظیم احمد طارق کا فکر و فلسفہ اگر آج زندہ کر دیا جائے، ان کے فکر و فلسفے کو آج اگر تھام لیا جائے، اس پر عمل شروع کر دیا جائے، جو کہ عدم تشدد کا ان کا فلسفہ تھا، پیار و محبت کا فلسفہ تھا، جیو اور جینے دو کا فلسفہ تھا، اور امن کا فلسفہ تھا۔ ان کی فکر تھی کہ محروم گروہ کو، محروم طبقے کو، جو اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو رہے ہیں، جو اپنے معاشی حقوق سے محروم ہو رہے ہیں، جو اپنے تعلیمی حقوق سے محروم ہو رہے ہیں، جو اپنے معاشی حقوق سے محروم ہو رہے ہیں، ان کو تقویت پہنچائی جائے، ان کے لیے کام کیا جائے۔ تو جامعہ کراچی سے جب کام کا آغاز ہوا تو ان کی آپ دیکھیں کہ ان کی اچیومنٹ کی طرف، چونکہ عظیم احمد طارق پر اگر میں بات کرنا چاہوں تو کئی گھنٹے تک میں ان کی ذات سے متعلق جو حقائق ہیں، معلومات ہیں، وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا، ختم نہیں ہوں گے حقائق۔ اور وہ یادیں جو میرے قلب میں موجود ہیں، جو میرے ذہنوں میں ان کی یادیں موجود ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں پوری رات بھی ان کی یادوں کو شیئر کروں آپ سے تو وہ رات تو گزر جائے گی، یادیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو محترم ناظرین، اگر آخر کی طرف ہم آتے ہیں، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عظیم احمد طارق کی اچیومنٹ کی طرف آتے ہیں، تو ان کی جو اچیومنٹ سب سے بڑی یہی تھی کہ انہوں نے اس شہر کے نوجوانوں کے لیے ایک پرامن تنظیم کی بنیاد فراہم کر دی، اور اس تنظیم کا ایک فکر فلسفہ تھا۔ ان کا جو بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسا پمفلٹ تحریر کیا تھا، ایک ایسی تحریر تھی ان کی جس کا عنوان تھا میری آواز سنو۔ اس تحریر میں 90 سال کی، یعنی 1857 سے 1947 تک کی، بلکہ اس کے بعد تک کی
1977 تک کی پوری تاریخ ایک پمفلٹ میں انہوں نے سمو دیا تھا۔ میرے آواز سنو میں انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی، مولانا محمد علی جوہر، سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر اور دیگر جو اکابرین تھے، دیگر جو قائدین تھے، ان کے جو کارنامے تھے، اس ایک پمفلٹ میں انہوں نے یعنی کہ دریا کے کوزے میں بند کر دیا تھا۔ اور اب یقین جانیں، یقین کیجئے کہ وہ پمفلٹ جو بھی پڑھتا تھا، اس تحریر کو جو بھی پڑھتا تھا، اس کے دل پہ ایسا اثر ہوتا تھا کہ وہ اے پی ایم سو کی ممبرشپ بھر دیتا تھا۔ بزرگ پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، نوجوان پڑھتا تھا تو اس کے اندر ایک جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اغراض و مقاصد تحریر کی، گو کہ اس کی تیاری میں ہم چند لوگوں کا بھی حصہ تھا، لیکن بنیادی طور پر عظیم احمد طارق جو تھے، ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ اور عظیم احمد طارق نے جس طرح سے اغراض و مقاصد کو، جتنا بیلنس مطالبات اس میں رکھے تھے، خدشات اس میں رکھے تھے، اور جو اس وقت کے جو حالات تھے، جس طرح تحریر انہوں نے کیے تھے، کوئی بھی ذی شعور انسان، کوئی بھی حق پرست انسان، کوئی بھی تعلیم یافتہ انسان، ایون کوئی اگر کم پڑھا لکھا بھی ہے، جاہل بھی ہے، اگر اس کو پڑھ کے سنا دیا جائے تو وہ کہتا کہ نہیں، بات صحیح ہے، بات درست ہے۔ عظیم احمد طارق ایک وطن پرست تھے، پاکستان پرست تھے۔ وہ پاکستان، اپنے وطن کے سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے حقوق کی بات کر رہے تھے، اپنے حقوق کی بات کرتے تھے، کسی اور کے حقوق کو وہ نظر انداز نہیں کرتے تھے، نہ کسی اور کے حقوق کو پہ وہ اس کو رد کرتے تھے، سب کے حقوق کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ جیو اور جینے دو۔ تو عظیم احمد طارق کا ان کی ایک اور اچیومنٹ، جو بہت بڑی اچیومنٹ تھی، 70s اور 80s میں، ارلی 80s کی بات کرتا ہوں، کہ جامعہ کراچی کی جو داخلہ پالیسی تھی وہ بہت متعصبانہ تھی، جانبدارانہ پالیسی تھی، کہ کراچی کا لڑکا زیادہ پرسنٹیج لے کر کے جامعہ کراچی میں داخلہ سے محروم رہ جاتا تھا، کم پرسنٹیج لینے والا دوسرے شہروں سے آ کے یہاں جامعہ کراچی میں ایڈمیشن لے لیتا تھا۔ یہ سراسر ناانصافی تھی، یہ کوٹے کی لعنت تھی۔ داخلہ پالیسی پہ یہ لعنت موجود تھی، داخلہ پالیسی کی شکل میں یہ لعنت موجود تھی۔ فرسودہ داخلہ پالیسی کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی۔ ان کی شخصیت، ان کے دلائل، ان کی جد و جہد، ان کی کاوشیں، ان کی فکر اور ان کا فلسفہ اتنا مضبوط تھا کہ دیگر تنظیموں کے لوگ بھی ان کے دلائل سے، ان کے تحریک سے، جو داخلہ پالیسی کے خاتمے کے لیے اور نئی داخلہ پالیسی اور بہتر داخلہ پالیسی لانے کے لیے جو وہ تحریک انہوں نے جامعہ کراچی میں چلائی تھی، اس سے متفق ہوئے۔ جامعہ کراچی کی انتظامیہ متفق ہوئی، پروفیسرز متفق ہوئے، اور وائس چانسلر بھی متفق ہوئے۔ بات گئی ایڈمنسٹریشن میں، بات گئی ان لوگوں کے ہاتھ میں جو پالیسی ساز تھے، انہوں نے بالآخر مجبور ہو کر داخلہ پالیسی کو تبدیل کیا، اور اس کا صحرا عظیم احمد طارق کے سر ہوا۔ جس وقت جامعہ کراچی کی داخلہ پالیسی کو عظیم احمد طارق نے کامیابی سے تبدیل کروایا، تو ایک کتابچہ بھی اسی ہفتے پرنٹ ہو کر کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا، اور عظیم احمد طارق کے نام سے، یہ عظیم احمد طارق کا کارنامہ تھا۔ ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر لوگوں کو نہیں بتائی گئیں، کہ آپ کے
وہ محسن، وہ لوگ، انہوں نے ماضی میں کیا کردار ادا کیا ہے اس شہر کے نوجوانوں کو سنوارنے کے لیے، نوجوانوں کو ان کی تعلیمی اور معاشی تحفظ کے لیے۔ عظیم احمد طارق کے یوں تو اور کئی کارنامے ہیں، اور ان کا جو ایک اور کارنامہ ایک تھا وہ تھا کہ انہوں نے تمام لوگوں کو، کارکنوں کو، ہر خاص و عام کو سب سے پہلے فکر و فلسفہ کے ساتھ ساتھ پاکستانی نیشنلزم، عالمی نیشنلزم کی تاریخ اور تعریف، یہ بات انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ ایک تربیتی نشست میں انہوں نے یہ بات سب کو سمجھائی، سب کی تربیت کی، سب کو بتایا کہ دنیا میں قوم اور قومیت کا وجود انقلاب فرانس کے بعد، یا سمجھ لیں کہ جنگ عظیم کے بعد کس طرح سے اس کا وجود عمل میں آیا، اور کس طرح سے قومیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے حقوق لیے، بڑی بڑی بادشاہتیں تباہ ہوئیں، ختم ہوئیں، اور چھوٹے چھوٹے گروہ یا قومیتوں کو یا قوموں کو حقوق ملے۔ انہوں نے اس حوالے سے لوگوں کو بڑی فکر انگیز تاریخ بتائی، اور ان پر ان کی قابلیت اور ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ کچھ لوگوں کی نظروں میں کھٹکنے لگیں، تو ان پر حملے بھی ہوئے۔ ایک حملے میں تو ہم دونوں تھے 3 فروری 1981 کو۔ پھر عظیم احمد طارق زخمی بھی ہوئے، میں بال بچا، ہم دونوں آرٹس لابی میں تھے اور وہاں داخلے کا اسٹال لگا ہوا تھا۔ اس طرح سے عظیم احمد طارق اور ہم بڑی مشکل سے، اور ہمارے دیگر ساتھی تھے، پارٹی کے چیئرمین تھے، ہم سب جامعہ کراچی سے بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچا کے نکلے، چونکہ ہم نہتے تھے، ہمارے ذہن میں تشدد، فتنہ فساد، اس قسم کی باتیں ہوتی نہیں تھیں، ہم تو پرامن چل رہے تھے۔ تو ناظرین، عظیم احمد طارق اے پی ایمسوں کے پہلے سیکریٹری جنرل بھی تھے، ایم کیو ایم کے پہلے چیئرمین بھی تھے۔ اے پی ایمس اور ایم کیو ایم کی تشکیل میں ان کا بنیادی کردار تھا۔ جس وقت ایم کیو ایم کی تشکیل ہو رہی تھی، مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا کہ میں اس وقت جو کردار ادا کر رہا تھا علاقائی یونٹس کے قیام کے لیے، جو اسی بیس پر بننی تھی، تو اس وقت سب سے زیادہ جو رابطے تھے عظیم بھائی کے، وہ مجھ سے ہی تھے۔ اور بالآخر بہت سارے درمیان میں ایسے واقعات آئے، ایسے ثانیات آئے۔ پھر عظیم احمد طارق امریکہ سے واپس آئے، اور اس کے بعد ایم کیو ایم کا 1984 میں اناؤنسمنٹ ہو گیا۔ محترم ناظرین، یاد کریں، آج میری گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے محسن کو یاد کرنا چاہیے۔ آج ان کی 27ویں برسی ہے، اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو، اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ لوگوں نے کیا قربانیاں دیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بلکہ وہ شعر جو بہت مشہور ہے کہ نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ حالانکہ منزل نہیں ملی ہے، منزل کی جن لوگوں نے کہا تھا ہمیں منزل نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو گمان کرو گے وہی ہم دیں گے۔ لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اپنی نئی نسل کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے کیا کہا رہا ہے،
کارنامے انجام دیے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے، اور ان کو ہم نے چھوڑ دیا. اور ان کو یہ بھی بتانا چاہیے ہمیں کہ جو قومیں اپنے محسنوں کی کارناموں کو، ان کے کردار کو، ان کے افکار کو، ان کے احساس کو، ان کے فکر و فلسفہ کو بھلا دیتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں، پلٹ کے دیکھتی نہیں ہیں، وہ قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں، تباہ ہو جایا کرتی ہیں، بکھر جایا کرتی ہیں. آپ اپنے دل سے پوچھیں، اپنے گربا میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا آج ہم ترقی کے راہ پہ ہیں؟ کیا آج ہم منتشر نہیں ہیں؟ کیا آج بھی ہم تاریک راہوں میں نہیں بھٹک رہے؟ تو محترم ناظرین، بہت شکریہ کہ آپ نے میری باتیں سنی، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. پھر انشاءاللہ گاہے بگاہے رابطے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی السلام علیکم.